اور نیم دیوالی نے فرمایا انسان قیامت دے آرے اپنی جگہ تو 1 انچ برابر بھی ہٹ نہ ہو سکے گا جب تک 5 چیزاں دا حساب نہ دے لوے گا۔ میرے آقا نے فرمایا بندے کو پہلا سوال کیتا جائے گا 10 عمر کی میں گزاری 10 عمر کی میں گزار کے آیا ہے، پھر سوال کیتا جائے گا 10 جوانی کی میں گزار کے آیا ہے، نالے تیرے کو سوال کیتا جائے گا 10 مال کی میں کمایا کی میں لگایا، پھر سوال کیتا جائے گا 10 بندیا علم کی میں پڑھیا کی میں خرچ کیتا، انسان کو پوچھیا جائے گا نالے حساب مانگیا جائے گا۔ فرمایا 10 ساڑی جوانی 10 ساڑی عمر 10 ساڑا علم 10 ساڑا دیتا مال کتھے خرچ کر کے آیا ہے، جب تک انسان حساب نہ دے لوے گا قیامت نو اللہ دے سامنے ہٹ بھی نہ ہو سکے گا۔ آؤ اپنے اپنے گرے باؤں چھاتی ماری ہے، اسا جوانی کتھے گزار کے چلے آؤ، اسی عمر کی میں گزار کے چلے آؤ، اسا مال کتھوں کما کے کتھے خرچ کر کے چلے آؤ، اپنا علم کتھوں پڑھ کے کتھے خرچ کر کے چلے آؤ۔ اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والے نو قیامت دے منظر دا یاد دہانی کروا کی طرف تعالیٰ نے دسیا کہ اے ایمان والو یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ، فرمایا اے ایمان والو متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تقوی اختیار کر جاؤ، اللہ کو ڈر جاؤ۔ وَلْتَنْظُرْ، فرمایا پھر نظر رکھو، فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، فرمایا دیکھو کہ تساں اپنے کل واسطے کی بھیجے ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، دوبارہ فرمایا اللہ کو ڈر جاؤ، ان اللہ خبیر بما تعملون، فرمایا بے شک اللہ نو خبر جو تسی کر دے ہو۔ اس آیت مبارکہ دے ایک ایک لفظ دے تقریر کریے تو ایک ایک علیحدہ علیحدہ عنوان ہے۔ میں اس آیت مبارکہ دے وچوں آج چند درد دل آپ احباب تک پہنچانے نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کر جو متقی بن جاؤ۔ جتھے بھی یا ایوہ الذین آمنوا قرآن مجید وچ آ جائے علماء فرماتے نے تیار ہو جاؤ، یا تے اللہ کسے نیکی دا حکم دیوان لگے تے یا کسے برائی تو منع کر لگے۔ ارشاد فرمایا اتقوا اللہ، اللہ کو ڈر جاؤ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ عربی دے اندر غد آن والے کل نو کیا جاتا ہے، ایک گزریا کل ایک آنے والا کل، آنے والے کل نو غد کیا جاتا ہے۔ فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، فرمایا بکھو تو اپنی جان نو بکھو دھیان کرو کہ کل واسطے اگے کی بھیجیا۔ آج ہر انسان نو اپنے کل دی فکر ہے، میرا کل ٹھیک ہو جاوے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے آج نالو میرا کل بہتر ہوئے، میرے ماضی نالو میرا حال بہتر ہوئے، حال نالو میرا مستقبل بہتر ہوئے۔ حالانکہ جڑا کل آنا ہے سارے سارے وچو ایک نو بھی امید نہیں کہ وہ آنا ہے کہ نہیں آنا، مگر اس کل دی فکر ہے جڑا کل آنا ہے۔ مگر ایک کل ایسا بھی ہے کہ جیدے بعد کوئی کل نہیں۔ اللہ فرماندہ تینوں اس کل دی فکر ہے، اس کل دی فکر نہیں جیدے بعد کوئی کل نہیں۔ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فرمایا بیخ تو اس کل واسطے کی کیتا۔ اتنا بڑا اجتماع میں سوال کراں کہ کیا ساڑھے بھی چکو ایک بندہ بھی ایسا ہے جنہوں یقین ہوئے کہ میں کل زندہ رہنا ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ ساڑھے چو ایک بندہ بھی اٹھ کے کھڑا نہیں ہوئے گا، کیوں؟ کیونکہ یقین کسی نو بھی نہیں۔ اور دوسرا سوال میں ایک کراں کہ ایک بندہ بھی اس اجتماع ہے جنہیں اپنی موت دی تیاری کر لئیے، تو میں نے یقین ہے ایک بندہ بھی اٹھ کے کھڑا نہیں ہوئے گا۔
یعنی یہ دا مطلب ہے سانو جڑا کل آنا او دی فکر ہے مگر اس کل دی کسی نے سارے جو فکر ہی نہیں. کل جڑا آنا ہے او دے تے خبر نہیں مگر او کل تے آنا ہی آنا ہے. او دی کسی نے اسا تیار بھی نہیں کر کے رکھی تے فکر بھی نہیں رکھی. رب نے قرآن جو سانو او کل یاد کرایا ہے. او والا کل یاد کرایا جڑا بڑا ہی اہم کل ہے. فرمائے بل تنظر نفس ما قدمت لغد. اے انسان غور کرتے ویخ میں کل واسطے کی بھیج رہا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ جدو خلیفہ بنے تے آپ دے گھر خرچہ کرنے واسطے پیسے نہیں سن. کچھ پکانا سی یا کوئی مہمان آگے تے پیسے نہیں. اپنے وزیر خزانہ نو آپ نے پیغام بھیجیا کہ میری تنخواہ دے وچوں اگلے مہینے دی تنخواہ جو تھوڑے جے پیسے ادھار پہلے دے دے ایڈوانس دے دے تے جدو میری تنخواہ دا ویلا آوے انہاں چو کٹ لوے. وزیر خزانہ نے پیغام بھیجیا کہ حضور جے تہانوں یقین ہے کہ اگلے مہینے تک تساں زندہ رہنا ہے تے ایڈوانس لے لو تے جے تہانوں یقین ہے نہیں تے پھر میں ایڈوانس نہیں دے سکتا. پتہ نہیں تساں کل رہنا ہے کہ نہیں رہنا تے حضور پھر ایڈوانس کیوں مانگ دیو؟ پتہ نہیں اگلی تنخواہ تک تساں زندہ بھی رہنا ہے کہ نہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز آ کے اپنے وزیر خزانہ نو سینے لایا تے آپ نے ارشاد فرمایا تو میں نے بہت بڑے گناہ تو بچا لیا ہے. بہت بڑی بات کہہ دیتی جدو وزیر خزانہ انج دے ہون تے مالک انج دے ہوندے نے، مالک انج دے ہون تے غلام انج دے ہوندے نے. تو گرامی قدر حضرات اللہ فرماتا بندے کل دی فکر کر کے او جڑے کل دے بعد کوئی کل نہیں آنا. عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے اس کل دا ذکر فرمایا. پہلے پڑھیے قرآن تے پھر پڑھیے حضرت میاں محمد بخش دا کلام. سارے بولو کہ سبحان اللہ. میں تھوڑا جا تو آڑے ضمیر تے دل دے دروازے تے دستک دینے والا لگا. مرضی تو آڑی دروازہ کھولے آجے یا نہ کھولے آجے مگر میں دستک دے کے گزر جانا ہے. شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. گرامی قدر حضرات آئیو سے کل دا ذکر کریے جڑا کل اللہ نے قرآن چسانو بار بار یاد کرایا. اللہ نے رسالت فرمائی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ ایدہ ترجمہ جو فرمایا آپ فرماتے ہیں دنیا دا غم یہ دنیا دا غم کھاوے نہیں جو آوے سر چاوے او کل دا کر فکر محمد راضی ہو کر جاوے. کل دا کر فکر محمد راضی ہو کر جاوے. ان سانو کل دی فکر ہے کل کی بنے گا. کل میرے بچے ناشتہ کر کے سکول جاون گے کہ نہیں اج دہاڑی نہ لگی تے کل کی بنے گا. کتنی فکر ہے کل دی. انسان اپنے اج نو کل واسطے برباد کر رہے کہ میرا کل ٹھیک ہو جاوے. اج دی فکر نہیں کل دی زیادہ فکر ہے کل کی بنے گا. بچے جوان ہو رہے شادی کرنی مکان کرائے دے اپنا گھر بنانا ہے کاروبار سیٹ کرنا ہے اولاد نو مستقبل ٹھیک کرنا ہے یعنی کل دی فکر ہے. پر اس کل دی خبر نہیں کہ آنا کہ نہیں آنا. پر او تے پکا ہے او کل تے آوے ہی آوے.
کوئی انہوں روک نہیں سکے گا مگر اس کل دی ایسا کدے فکر نہیں کی تھی۔ قرآن مجید وچ اللہ نے دو لفظ ارشاد فرمائے، ایک پاسے فرمایا وَلْتَنْظُرْ، اور ایک پاسے فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ، ایک دے فرمایا ویخ بندیا ویخ کی بھیجئے، تے دوسرا فرمایا فکر کر، وَيَتَفَكَّرُونَ او فکر کر دینے۔ اس واسطے پیر باہو نے فرمایا ذکر کنوں کر فکر ودیرا، فرمایا ذکر پاویں تھوڑا کریا کر، فکر بہتا کریا کر۔ اس کل دا فکر جیدے بارے رب نے قرآن وچ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ فرمایا ایک ذرے دے برابر بھی اگر کوئی نیکی کر کے آوے گا تو او دا بھی اجر دے مانگے، ایک ذرے دے برابر اگر کوئی گناہ کر کے آوے گا تو اس دن او دا بھی حساب لیا جاوے گا۔ اس کل دی کسی نے فکر ہی نہ کی تھی، جتھے ذرے دے برابر نہیں کی تو ذرے دے برابر گناہ دا حساب کتاب کیتا جانا ہے۔ اللہ نے قرآن وچ فرمایا کہ تیرے عملان دی کتاب تیرے ہاتھ وچ پکڑا کے تو اللہ ارشاد فرماوے گا اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اللہ فرماتا ہن حساب دے۔ یار جدو سامنے کیمرہ لگا ہوئے، سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوئے تے پتہ ہوندہ میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے تے گناہ کردہ نہیں، چوری کردہ نہیں، کیوں؟ کوئی دیکھ رہا ہے، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، جتھے بورڈ لگیا ہوئے، جتھے لکھ دیتا جاوے کہ خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، اتھے انسان گناہ نہیں کردہ، چوری نہیں کردہ، کیوں؟ ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ رب نے تیرے تے دو کیمرے لگائے لے، دو کیمرے تیری ریکارڈنگ کر رہے ہیں، اور ریکارڈنگ قیامت میں تینوں کل دیتی جانی ہے تے کہنا اقرا کتابک، ہن پڑھ اپنی کتاب۔ کیوں لکھیا جا رہے ہیں تیرے تے میرے اعمال؟ اس واسطے لکھے جا رہے ہیں کہ قیامت نو تو مکر نہ سکے، تو اے نہ کہہ سکے میں نہیں کیتا۔ اس ویلے تیرے عملہ دیاں دونوں کتابہ تیرے ہاتھ جو پکڑا کے آکھیا جاوے گا اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب، ہون بولتے حساب دے۔ گرامی قدر حضرات او دن بڑا ڈاڑا ہے، او جڑا کل جدے بارے قرآن بار بار ڈرا رہے ہیں نا، اور ذرا قرآن دی اس آیت دے آخر تے جملہ دیکھو، اللہ فرمانا ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ فرمانا میں نو خبر ہے، اللہ نو خبر ہے جو تسی کر دیو۔ قرآن مجید اللہ نے 45 مرتبہ، پٹواری صاحب 45 مرتبہ اللہ نے قرآن جو فرمایا ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ ایک بار بھی فرما دیندہ یہ ساڑھے واسطے کافی سی۔ 45 مرتبہ اللہ نے قرآن جو فرمایا ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ جاندہ جو تسی کر دیو، جو تسی کر دے ہو، تیری ریکارڈنگ ہو رہی، او تیرا رب خبیر ہے، او خبر رکھ دا تیری، تو کر کی رہے ہیں۔ گرامی قدر حضرات اس آیت دے وچ اللہ نے میرے تو ہڈے ضمیر نو چھوڑ کے رکھ دیتا۔ عارفاں دے سلطان حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑا ہی مٹھا جا رنگ پیش کیتا، بڑا کلام میں نے پتہ ہے اینا گلہ کے سبحان اللہ ذرا اوکھی ہوندی ہے، میں بھی جدوں کوئی اصلاحی موضوع بیان کرا میری بھی کوشش ہوتی ہے بے شک تو سی بولو نا، پر گل میری سن کے انہوں دلے چے جگہ دے کے جائیو، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اللہ کرے کسی ایک نوجوان دی بھی جوانی سدر جائے، ساڑھے سارے واسطے ذریعہ نجات بن جائے، ذریعہ بخشش بن جائے۔ عارفان دے سلطان حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے جڑا میں پڑھیا نا اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب تے 10 کی کر کے آئے ہیں، اج کر حساب۔ صوفیاء فرماتے نے اپنے کل رود انج حساب لیا کر جی میں اپنے کاروبار دے پارٹنر کو شام نو حساب لینا ہے، کدے اپنے کل بھی انج حساب لیا کرنا جی میں اپنے کاروباری اپنے یار تے اپنے دوست تے اپنے پارٹنر کو حساب لینا ہے، انج ایک ایک پائی تے ایک ایک لمحے دا اپنے کل بھی کدے حساب تے لائے، حساب تے لائے۔ حضرت عمر فاروق روزانہ اپنے عمل آپ لکھ دے سن، ڈائری لکھ دے سن، آج میں سارا دن کی کیتا ہے، تے جتھے کدرے کوئی اونجلی گل ہوندی سی تے غسل جنے دیتا نا آخری ویلے حضرت عمر فاروق نو، انہیں ویکھیا آپ دے جسم تے مار دے نشان سن، عرض کیتی گئی حضور انہاں نو کنے مارے ہے؟
آپ نے فرمایا گھر والے دسیا کسے نہیں ماریا، آپ ہی اپنے باپ نو مار لیندے سن تے فرماندے سن ذرا سوچ کے گناہ کریں، سوچ کے گناہ کریں، ہر گناہ تے بڑی مار پینی آ، سوچ کے گناہ کریں، اپنا حساب آپ ہی کری جاندے سن۔ انسان بزرگ فرماندے نے اگر ایک گناہ کر کے تے اپنے گھر ایک پتھر رکھ دے بے تے میرا خیال ہے کہ جو دا آخری ویلا آوے گا تے گھر چھوٹا ہوئے گا تے پتھر بہتے ہونگے، کدے گنتی تے کر کے بے، حساب تے کر کے بے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ اللہ فرماتا کدے حساب کر، ویکھتے سہی اگے بھیجن کی رہے ہیں، کدے ویکھتے سہی کی بھیج رہے ہیں۔ آج سانو خیال کی آندا ہے ایک سگنیچر کرنے نے کہ لکھاں روپے آ جانے نے تے کی حرج کر دینا، لکھاں روپے آ جانے نے۔ کل ذرا بچیاں دے واسطے پیسے کم آ جاون گے، ذرا کمائی کر لواں، ایک سگنیچر ہی تے کرنا ہے، دھوکا ہی تے دینا ہے، فراڈ ہی تے کرنا ہے۔ میں کیڑا کلا پیا کرنا، سارے ہی کر دے رہے، میں بھی کر لواں گا تے کی ہوئے گا، پھر کی ہوئے گا، انہیں بھی تے ملاوٹ کی تھی نا، میں کر لواں گا پھر کی ہوئے گا، انہیں جھوٹ بولے انہوں کی ہو گیا، میں بول لواں گا پھر کی ہو گیا۔ آج ساڑھے دن چ خیال کیے آ جگ مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا، اسی کہنے ہیں آدھے ٹھیک گزارو نا، اگلے نال ویکھی جاوے گی۔ پر قرآن نے کی فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ اللہ فرماتا ہے بندہ ویکھ تو کل واسطے بھیج کی رہے ہیں جو بھیجنا ہے۔ کٹائی دا موسم آیا، کسی نے گندم بیج کے تے جاؤں تے نہیں نہ کٹے، اور کسی نے گندم بیج کے چاول تے نہیں نہ کٹے، گندم بیجی سارے گندم دی ہی کٹائی کی تھی۔ بس آیا ادھا سارا خلاصہ کہ رب فرماندہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ اللہ فرماندہ ویکھ لکی پہ بیجنا ہے، اتھے جا کے اوہی کٹنا ہے۔ عارفان دے سلطان دا ترجمہ کی میں فرمایا، آپ ارشاد فرماندے نے حسن دیکھے تے رون لیوئی، تینوں دیتا کسے دلا سا عمر بندے دی انج بہانی جویں پانی وچ پتا سا عمر بندے دی انج بہانی جویں پانی وچ پتا سا سوڑی سامی وچ گسیٹنے جتھے پرت نہ سکے آسا مالک تیتھوں لکھا مگیسی اور ردی گھٹنا ماسا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اے مالک تیتھوں لکھا مگیسی اور ردی گھٹے ناماساؤ۔ کونین دیوالی نے فرمایا انسان قیامت دیاڑے اپنی جگہ تو 1 انچ برابر بھی ہٹ نہ ہو سکے گا جب تک 5 چیزاں دا حساب نہ دے لوے گا۔ میرے آقا نے فرمایا بندے کو پہلا سوال کیتا جائے گا 10 عمر کی میں گزاری آؤ، 10 عمر کی میں گزار کے آیا ہے۔ پھر سوال کیتا جائے گا 10 جوانی کی میں گزار کے آیا ہے، نالے تیرے کو سوال کیتا جائے گا 10 مال کی میں کمایا کی میں لگایا، پھر سوال کیتا جائے گا 10 بندیا علم کی میں پڑھیا کی میں خرج کیتا، انسان کو پوچھیا جائے گا نالے حساب مانگیا جائے گا۔ فرمایا 10 ساڑی جوانی، 10 ساڑی عمر، 10 ساڑا علم، 10 ساڑا دیتا مال کتے خرچ کر کے آیا ہے، جب تک انسان حساب نہ دے لوے گا
قیامت نو اللہ دے سامنے ہٹ بھی نہ ہو سکے گا آؤ اپنے اپنے گرے باؤں چ جھاتی ماری ہے اسا جوانی کتھے گزار کے چلے آؤ اسی عمر کی میں گزار کے چلے آؤ اسا مال کتھوں کما کے کتے خرچ کر کے چلے آؤ اپنا علم کتھوں پڑھ کے کتے خرچ کر کے چلے آؤ یہ سوال کیتے جان کے پھر رب دے سامنے ہٹیا جاوے گا پیر بہو نے دے ترجمہ فرمایا فرماتے نے مالک تیتھوں لکھا منگے سی عورتی کھٹے نام آساؤں اے مالک تیتھوں لکھا منگسی عورتی کھٹے نام آساؤں اساں تے کدے غور ہی نہیں کیتا اس گل وال جیڑا بال یقین آنا ہی آنا ہے حساب منگیا جانا ہے تے ایسا پورا پورا حساب منگیا جانا ہے ذرے ذرے دا حساب ہونا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ حساب ہونا ہے مالک تیتھوں لکھا منگسی رتی گھٹ نہ ماسا نہ رتی گھٹ تے نہ ماسا زیادہ پورا پورا حساب لیا جانا ہے پورا پورا حساب لیا جانا ہے حضرت امام ابو حنیفہ ایک پر اپنی داڑھی نو پکڑ کے کھینچ رہے تو رو رو کے تے کہہ رہے ربا اس بڑھے کو لو حساب ذرا سوکھا لے لے اساں تے کدے حساب بل غور ہی نہیں کیتا کہ حساب ہونا ہے کل اسی عمل کیتی جا رہے ہیں بس کیتی جا رہے ہیں تے برائیاں جمع کیتی جا رہے ہیں گناہ جمع کیتی جا رہے ہیں کدے ویکھ نہیں رہے کہ وَلْتُنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ میں اگے بھیج کی رہا اتھے جا کے میں کی بڑھنا ہے یہ نہیں اسی ویکھ رہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن تشریف فرماتے آپ دی کل لونڈی آپ دے قریب بیٹھ گئی توجہ کرو لونڈی قریب بیٹھ گئی تو لونڈی کہنے لگی حضور میں راتی ایک خواب دیکھے آپ نے فرمایا کی خواب دیکھے لونڈی کہنے لگی میں خواب قیامت دا منظر دیکھے اٹھ کے بیٹھ گئے جنہاں نو کل دی فکر ہے اٹھ کے بیٹھ گئے تے پکار کے نا تے نالے اکھا چتھرو تے رو کے فرما لگے جلدی دس کی ویکھیا کہنے لگی کہ میں دیکھیا کہ قیامت قائم ہوگی تے پل صراط دا منظر ہے تے آواز آ رہی آواز کی آ رہی کہ مروان بن عبدالحکم آ جائے تے آ کے پل صراط تو گزرے کہندی حضور میں دیکھیا کہ او ٹریا نا جدو پل صراط تے تھوڑا جا اگے جا کے تو دوزخ چ گر گیا حضرت عمر بن عبدالعزیز چیخ مار کے رو پے تے فرمان لگے جلدی جلدی اگے بول پھر کی ہویا کہنے لگی کہ اگے آواز آئی عبدالحکم بن مروان آ جائے تو او بھی گر گیا پھر میں ویکھیا کہ آواز آئی ہشام بن عبدالملک آ جائے او بھی گزرن لگا ڈگ پیا حضرت عمر بن عبدالعزیز چیخ مار کے رو کے فرمان لگے جلدی بول اگے کی ہویا کہنے لگی پھر آواز سلمان بن عبدالملک آ جائے او بھی گر گیا پھر فرمان لگے رو کے پھر اگے بول کی ہویا کہنے لگی پھر آواز آئی ہن فلاں شہزادہ آ جائے او بھی گر گیا ہن فلاں آ جائے او بھی گر گیا جدو حضرت عمر بن عبدالعزیز دی باری آئی تے چیخ مار کے رو رہے نال تڑپ رہے زمین تے تڑپ رہے تے نوکرانی کہنے لگی حضور میں خواب وچ ویکھیا آواز آئی عمر بن عبدالعزیز آ جائے جدو آپ دا نام آیا چیخ مار کے رو پے زمین تے تڑپ دینے جی میں مرغے نو ذبح کیتا جاوے تے چھوڑ دیتا جاوے او تڑپ دے انج تڑپ تڑپ کے رو کے بے ہوش ہو گئے تے نوکرانی ہلا ہلا کے کہندی حضور 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 میں ویکھیا تسی گزر گئے سو میں ویکھیا تسی گزر گئے سو پر عمر بن عبدالعزیز نو کوئی ہوش نہیں بس اتنا ہی سنیا کہ آواز آئی عمر بن عبدالعزیز آ جائے ایک باری آنکھ بند کر کے پل صراط دا منظر سوچ اپنے آپ نے اس بالن بریک تلواز نال تیز پل تے کھلوتا بے تے اپنے کنہ چی آواز سن کے آواز آ جائے کہ فلاں آ جائے تے گزرے ایک بار آنکھ بند کر کے منظر تے سوچ جدو آواز ہونی ہے آ جا تے پل صراط تو گزر 500 سال دا سفر بس ایتھے ونڈ ہو جانی ہے پتہ چل جانا پل صراط تے کیڑا کی کر کے آئے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ
میری ملت دے نوجوانوں اج اسی کہنے آ کہ آ جہاں مٹھاؤ تے اگلا کنے ڈٹھا نہیں کدے پوچھ اونا کلو جنہ اگلا ڈٹھا ہے کدے اونا کلو تے پوچھ جنہ اگلا ڈٹھا ہے اونا نلکی بھی تھی جا جا کے چکر قبرستان دا لگا کے آ تیرے برگے لکھا ماما دے لالو تھے لیٹے جڑے اپنے کپڑے نو وٹ نہیں سن پہن دیں دے آج انہاں دیاں قبراں تے مٹی پان والا بھی کوئی نہیں آج انہاں دیاں قبراں تے فاتح پڑھنے والا بھی کوئی نہیں جڑے اپنے بوسکی دے سوٹ نو وٹ نہیں سن پہن دیں دے آج انہاں دا حال پوچھن والے قبرستان چ کوئی نہیں تو کہنا اگلا کنے ڈٹھا پوچھ انہاں کولوں جنہ ڈٹھ لے آئے انہاں ویکھ جا کے انہاں دا کی حال ہو گیا بل تنظر نفس ما قدمت لغد رب میں نے تینوں یاد کرا رہے بار بار قرآن سانو یاد کرا رہے پر اسی ناول تے پڑھ لینے ہیں ڈائجسٹ پڑھ لینے ہیں ہون تے فیس بک پڑھ لینے ہیں پر قرآن پڑھن دا ساڑھے کلو ویلا نہیں کدے قرآن پڑھ کے بیک فیس بک پڑھن والے آ تینوں پتہ لگے قرآن تینوں کل واسطے کیویں دی تیاری دا حکم دے رہے تیرا رب تینوں بار بار قرآن چ کیویں جھنجھوڑ رہے اس قیامت اس کل جدے بعد کل نہیں آنی آؤ دی تیاری کریے گرامی قدر حضرات میں اگر اس پینڈے پیارے آتے وقت میں بڑا سارا درکار ہے میرا دل کر دے میں تو انہیں جلدی جلدی دو چار باتیں سنا جاواں پڑھاں قرآن بندے تھوڑے جی بولے نہیں پہلے کہ میں لطف دی گل سن لوں مہدی ایک بہت بڑا بادشاہ گزرے عباسی خلیفہ گزرے انہیں ایک محل بنایا ایک کوٹھی بنوائی بہت بڑا محل بنوا کے نا تے انہیں پورے شہر نو بلایا تے آکھے آؤ ذرا میرا محل ویکھو انہیں دعوت کی تھی پورے شہر دی شہر دی انہیں دعوت کر کے تے ذہن چ خیال کیے کہ لوگ جدو میرا محل ویکھن گے تے انسان دے اندر خواہش ہوندی ہے نا کہ لوگ میری چیز دی تعریف کرن برتن بڑے خوبصورت نے پلر بڑے پیارے بنائے نے سیلنگ بڑی پیاری کیتی ہے ڈیزائن بڑا پیارا ہے نقشہ بڑا پیارا ہے آرکیٹیکٹ بہت اچھا سی جنہیں بنایا یعنی کہ انسان چاہتا ہے میری ہر چیز دی تعریف کی جائے مہدی نے بھی خلیفہ مہدی نے بھی سارا شہر بلایا دعوت کی تھی تاکہ میرا محل دیکھن تے تعریف کرن سارے بڑی تعریف کی تھی کسے پردیاں دی تعریف کسے پلر دی تعریف کسے پتھر دی تعریف کسے او دے تخت دی تعریف کسے نے دے بیڈ روم دی تعریف کسے او دے بستر دی تعریف سارے تعریف کی تھی ایک درویش بھی آیا تے مہدی نے انہوں پوچھا کہ بابا جی یہ میرا محل کیسا ہے انہیں آکھا ہے تے سونا پر ادھے جو دو نقص نے دو عیب نے پوچھا کیڑے سنو گے بابا جی فرمان لگے ہے تے بڑا سونا پر ادھے جو دو نقص نے حضور کیڑے میں او بھی ٹھیک کروا لما فرمایا پہلا نقص ایوے اس محل نے ہمیشہ نہیں رہنا تے دوسرا نقص ایوے کہ تو ہمیشہ نہیں رہنا پہلا نقص ہے کہ انہیں ہمیشہ نہیں رہنا تے دوسرا نقص ہے کہ تو اتنے ہمیشہ نہیں رہنا بابے نے کو گالے چی سارے محل دا بیڑا گر کر کے رکھ دیتا ساری امیداں تے پانی پھر کے رکھ دیتا فرمایا نہ تو رہنا ہے تے نہ محل رہنا ہے دونوں چیزاں نہیں رہنی ہیں بل تنظر نفس ما قدمت لغد بندیا ویخ تو کل واسطے ہمیشہ لکھی جوڑ کے رکھے آئے قرآن مجید چا اللہ کریم نے ہون دسیا ہون تسی سوچو گے آسی صاحب اسی کمانا چھوڑ دے گے ہر ویلے اللہ کریے تسبیح پڑھنا شروع کر دے گے کہ اسی رزق حلال اپنی اولادری نہ کمائیے کوٹھی نہ بنائیے بھائی سب کچھ بناؤ پر فکر آخرت دی ہوئے تیرے مال حرام نہ تیری کوٹھی نہ بنے کسی نے دھوکہ دے کے نہیں غیبت کر کے نہیں جھوٹ کر کے نہیں فریب کر کے نہیں کرنا کیے بڑی قرآن اللہ نے سانو او بھی طریقہ دسے نا اللہ نے رجا فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ پروردگار نے فرمایا اللہ نے مومنہ کو خرید لیا انہاں دی جان تے انہاں دے مال خرید لے عرض کی دیا اللہ جان تے مال خرید کے عطا کی کرنا ہے اللہ نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ
اللہ نے فرمایا ایمان والے نو میں خرید لیا، انہاں دیاں جاناں بھی خرید رہی، مال بھی خرید لے۔ فرمایا تیری جان بھی میری ہے، تیرا مال بھی میرا ہے۔ فرمایا اپنی جان تے مال مینوں دے دے۔ اللہ فرماتا ہے میری جنت تو لے لے۔ او میری ملت دے نوجوانوں، اللہ نے مومن دی شان دسی ہے۔ فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین، پروردگار نے فرمایا مومن ہوندا ہی ہوے جڑا وکیا ہوے، جڑا وک جاوے او مومن ہے جنہیں اپنی جان بھی اللہ نو بیچ دیتی ہوے، جنہیں اپنا مال بھی اللہ نو بیچ دیتا ہوے، جنوں یہ خیال آوے نہ میری جان کسے غیر دے کم آوے گی، نہ میرا مال کسے غیر دے کم آوے گا، انہوں خیال آندا ہے میں تے وکیا، جڑا وک جاوے پھر مرضی مالکاں دی چل دی ہے۔ نوجوانوں جڑا غلام وکیا ہوے او دی مرضی نہیں چل دی۔ ایک اللہ والے فرماتے نے میں غلام خرید کے لے کے آیا، انہوں پوچھ دینے دس کی کپڑا پہنے گا، انہیں ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی جو مالکاں دی مرضی ہے۔ فرمائے گا کھانا کی میں کھامے گا، کہنے لگا جو مالکاں دی مرضی ہے۔ آکھیا کام کنے ٹائم چ کریں گا، انہیں آکھیا جو مالکاں دی مرضی ہے۔ فرمایا سوئیں گا کیڑے ویلے، کہنے لگا جو مالکاں دی مرضی ہے۔ بابا جی دی چیخ نکل گئی، فرمایا تیری گل تو سمجھ آ گئی ہے، جدو خریدے جائیے جدو وک جائیے مرضی مالکاں دی چل دی ہے۔ فرمایا تو میرا غلام ہے میں بھی کسے دا غلام۔ اصل غلامی سکھائی، اصل غلامی کی ہوندی ہے۔ انہیں آکھا جی کھاؤ گے کی، آکھا جو مالکاں دی مرضی جو کھواؤ گے کھا لانگا، آکھا پیو گے کی، آکھا جو مالکاں دی مرضی ہوگی پلا دیں گے۔ سوئیں گا کنے بجے، آکھا جو مالکاں دی مرضی۔ کام 8 تو رات 8 تو صبح 8 تک کنی شفٹ ہوندی ہے بھائی تواڈی؟ 9 تو 5۔ انہاں بھی پوچھا بھائی شفٹ کنی لگاویں گا، کنے ٹائم وچ کام کرے گا؟ انہاں کہا جو مالکاں دی مرضی ہے جی۔ پتہ لگ جے جڑا وک جاوے اودی مرضی چل دی نہیں۔ تے ایمان والے اللہ فرماتا ہے میں تے تینوں خرید لیا۔ تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ۔ بھائی جے تو وک گیا تے مرضی تیری تے چل رہی نہیں، مرضی تے مالکاں دی چل رہی ہے، مرضی تے مالکاں دی چل رہی ہے۔ جدو خریدے جائیے یار حضرت یوسف علیہ السلام وک گئے نا، وک گئے تے بتی کھوٹے سکیاں تے وکے، بتی کھوٹے سکیاں تے۔ تے جدو اوتھے مصر چ بولی لگی ویراں نے بتی کھوٹے سکیاں تے بیچ دیتا۔ تے جدو مصر چ بولی لگی تے 32 لکھ دے بولی لگی نا، 32 لکھ دی۔ تے یوسف نے چیخ ماری تے بیچن والا پوچھدا ہے تینوں میں 32 کھوٹے سکیاں تے خریدیا تے رونا کیوں ہے؟ فرمایا تو 32 کھوٹے سکیاں تے خریدیا سی تے 32 لکھ مول لگ گیا تے اجے بھی نہیں پیا وکدا۔ اتوں آواز آئی اوتھے ویراں ویچے اسی ہن اسی ویچن لگے ہاں، اسی ویچن لگے ہاں۔ یار خریدار چنگا ہوئے تے انہوں پتہ ہوئے میں خرید کی رہا تے مول ود جاندے نا۔ نہیں سمجھے ہور آسان کراں، جوہری نو پتہ ہوندا ہے، جوہری نو پتہ ہوندا ہے کہ ہیرے دا ریٹ کی ہے۔ ساڑھے پنجابی چ ایک بزرگ کہندے نے کہ خان بول دینے، وہ کہندے نے جی کہ وہ کمیار نو ہیرا ملیا تے انہیں کھوتے دے گلے پا لیا، انہوں کی ہیرے دی قدر ہوئے۔ وہ ہیرا لے کے کدھر سنیارے کل جائیے نا تے پھر وہ مول لگاندہ ہے۔ یوسف نو خریدن والے خرید لیا تے 32 کھوٹے سکیاں تے بیچن والے بیچ چھڑیا، ہیرے دی پہچان ہی نہ ہوئی تے کھوٹے سکیاں تے بیچ دیتا۔ تے جدو آئی نا پہچان دی باری، اتھے آکے مولانا غلام رسول عالم پوری کڈی مٹھی گل لکھی، میں جڑی سمجھانا چاہ رہا۔ مولانا غلام رسول عالم پوری رحمت اللہ علیہ فرما دینے، فرما دینے جے قیمت یعقوب کریں دے کہ مل زلیخا لیندی جان دے دی ایک دید دے بدلے وہ بھی قبول نہ پیندی بھائی جان دے دی جان دے دی ایک دید دے بدلے وہ بھی قبول نہ پیندی
ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬੱਤੀ ਖੋਟਿਆਂ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸਰ ਚ ਵੇਚਿਆ ਸੀ ਕੀਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਸ਼ਾਹ ਮਿਸਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੇ ਤੁਲ ਗਈ ਦੌਲਤ ਸਾਰੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਪੱਲਾ ਯੂਸਫ ਵਾਲਾ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਭਾਰੀ। انہیں سارے ملک دا خزانہ دے کے ایک یوسف خریدیا۔ پر مولانا غلام رسول عالم پوری فرما دے جنہ 32 کھوٹیاں تے سکیاں تے ویچیا تے خریدا قدر انہوں نے بھی نہیں، تے جنہ خزانہ دے کے یوسف خریدیا قیمت انہوں نے بھی یوسف دے نہیں پتا قدر نہیں آئی۔ کیوں؟ فرما دے مزہ تے ویچن تے خریدن دا پھر آنا سی ویچن والا ہوندہ حضرت یوسف دا ابا یعقوب تے خریدن والی ہوندی زلیخا۔ ہائے ہائے ہائے، انہوں بھی یوسف دی قدر تے انہوں بھی یوسف دی قدر۔ جے قیمت یعقوب کریں دے تے مل زلیخا لیں دی تے پھر بولی لگ دی تے فرما دینے جان دیں دی ایک دید دے بدلے کہ ایک دید یوسف دی کرا دے ہو تے میں جان دے دے وانگی، وہ بھی قبول نہ پہیں گی تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آئے۔ پتہ لگیا جوہری دوں پتہ ہوندہ ہے کہ ہیرے دی قدر کی یہ رب فرما دا میں بھی تینوں خریدنا ہے۔ میں نے سچی دس جتھے خریدن والا رب ہوئے تے وکن والا مومن ہوئے۔ تو یار پھر رب نے کیسا مومنہ تیرا مول پایا، فرمایا جنت لے لے تے اپنی جان تے مال میں نو دے دے۔ کڈا مہنگا خریدیا رب نے مومن، ویخ تیرا خریدار کڈا اچھا تیرا بول لگا رہے ہیں۔ فرمایا ان اللہ اشترا من المومنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ۔ رب نہیں چاہتا تو قیامت نو رسوا ہو کے دے سامنے آویں۔ اللہ فرماتا اپنی جان تے مال منو دے دے، میری جنت تو لے لے۔ میری ملت دے نوجوانوں ایک بزرگ فرماتے نے میں بازار گیا تے کہت پہ گیا، فرماتے نے لوگوں نو کھان نو لکمہ نہ ملے، ہر ایک دا چہرہ اتریا، گال پچ کے بھوک دے نال لوگوں دے پیٹ کمر دے نال لگے، بچہ بھی پریشان تے بزرگ بھی پریشان، عورت بھی پریشان تے وڈیری بھی پریشان، سارے لوگ پریشان تے آپ فرماتے نے میں بازار گیا تے کو غلام ویکھیا تے او بازار چ ٹہلدا پیا جاوے تے خوشیاں پیا مناوے۔ آپ انہوں پکڑ کے فرما لگے ساری دنیا بھوک نال پریشان ہے، او تو بڑا راضی پیا جانا، تینوں بھوک نہیں لگی، تینوں فکر نہیں کہ قید پہ گیا ہے۔ انہیں آکھا جی منوں کوئی فکر نہیں، منوں کوئی فکر نہیں۔ انہیں پوچھے کیوں؟ کہنے لگا میں جڑے چودھری دا نوکر ہے نا، او دے گھر پڑھولے پرے نے دانیاں دے، منوں کدی بھی کرے، میرا مالک ہی بڑا کھاندا پیندا ہے۔ او بزرگاں دی چیخ نکل گئی، فرماندے نے تیرا مالک کھاندا پیندا تے میرا تے مالک ہی رب العالمین ہے، منوں تے انہیں خریدے، پھر میں کیوں فکر کراں؟ میرا تے مالک ہی بڑا بڑا ہے، وہ تینوں پتہ ہے۔ آپ فرما دے ہوندے سر میں ایک غلام دا شاگرداں، میں نے انہیں دسیا کہ غلامی کنوں کہندے نے۔ اللہ فرما دا بندیا جدو تینوں میں خرید جو لیا، وہ ایمان والے جدو میں خرید لیا، انہیں مرضی تے میری چلنی ہے نا، میری مرضی چلنی ہے۔ اسی ایویں بڑے بڑے ہو کے پھرنے ہاں، اسی کہنے ہاں کہ میں بڑا نہیں، جدو وک گیا نا تے مرضی نہ چلا۔ تو سا غور کیتا ہے بچہ جدو بالکل چھوٹا ہوں دا ماں دی گودی بیچ او دا خیال کون رکھ دا ہے؟ ماں نو پتا ہوندہ ہے ہونے نے پیشاب کر دیتے انہوں پیمپر لگانا ہے، پیمپر چینج کرنا ہے۔ ماں نو پتا ہوندہ ہے دے کپڑے گندے ہو گئے انہوں نے دے کپڑے صاف کرنے نے تینوں نوے پہنانے نے۔ ماں نو پتا ہوندہ ہے ہونے انہوں پوکھ لگی ہوئے گی انہوں فیڈر تیار کر کے دیں دی۔ ماں نو پتا ہوندہ ہے ہونے نو غسل کرانا ہے، گرمی لگ رہی او دا خیال کر دی، کدے غسل کران دی، کدے پوڈر لگان دی، کپڑے تبدیل کر دی، کدے پیمپر لگان دی، کدے او دے کھانے دا خیال، کدے او دے غسل دا خیال، کدے او دے نیند دا خیال۔ او سو جائے تے سارے گھر والے نے کہندی چپ کر جو میرا پتر سوتا ہے کوئی بولے نہ، کیوں وہ دی نیند ڈسٹرب نہ ہو جائے۔ پتہ چلیا جدو چھوٹا ہوئے تے ماں خیال کر دیئے، پر وہی بچہ جدو جوان ہو جائے پھر واش روم دا بھی اپنا آپ ہی خیال کر دے، کپڑیاں دا بھی آپ ہی کر دے، سون دا بھی آپ ہی کر دے۔ پتہ چلیا چھوٹا ہوئے تے ماں خیال کر دیئے، وڈا ہو جائے انہوں دوجیاں دا خیال کرنا پہ جاندہ ہے۔ تے بزرگ فرماتے ہیں تو چھوٹا ہی رہے بھئی، تو چھوٹا ہی رہ، دوجے تیریاں فکرہ کرن جے تم بڑا ہو گیا ہوں تے تینوں دوجیاں دی کرنی پہ جانی ہے۔ تے جدو تو ویکھی گیا تے تیرے مالک نو تیری فکر ہے نا، تو اپنی فکرہ کیوں لئی بیٹھا ہے؟ جے تو وک گیا تے اپنے
مالک دے سپرد کر دے پھر اونوں تیریاں فکراں کیونکہ وہ تیرا مالک ہے وہ بڑا ہے اونوں پتہ کہ آج چھوٹے دا خیال میں کرنا ہے تو رہ ہی چھوٹا کیونکہ وکیا ہویا نا مالک دے سامنے وکیا ہے تیرے مالک نو تیری فکر ہے تو کیوں اپنی فکر کرنا ہے جس دن تو اپنی فکراں آپ شروع کر دیتیاں پھر مالک کہندے نے بڑا ہو گیا ہن آپ اپنا کرے تو رہ ہی چھوٹا رہ ہی وکیا غلام بن کے رہے مالک بن کے نہ رہے بزرگ فرماتے نے بندیا جڈا مردی بڑا جانور ہوئے جدو مالک انہوں ماردہ نا او دے چہرے تے ماردہ کدے نے کسے مالک نے اپنے جانور دی دوم تے نہیں ماریا یا کانڈ تے ماردہ یا چہرے تے سر تے ماردہ بزرگ فرماتے نے مار بڑی پہنی ہے اگے ہو کے نہ رہا کر چہرے وانگو دوم بن کے پیچھے رہ بچہ رہے گا کچھ ہی نہیں بولے سبحان اللہ میں بڑیاں گلاں تو انہوں چھوٹیاں گلاں ویچے سمجھا چلے فرماتے نے اگے ہو کے چہرے والوں نہ رہے مار بڑی پہندی ہے چہرے تے دوم وانگو پیچھے ہی رہ ساڑھی عادت ایسی کوشش کرنے ہیں محفل چ اوتھے بھئیے جتھے ساریاں دی نظر پوے اگے ہو کے بھئیے اگے ہو کے بھئیے ساریاں دی نظراں میرے تے ہوون میں نمایاں ہو کے نظری آواں سارے میرے بل ویکھن اسی اگے ہون دی کوشش کرنے ہیں صوفی آپ فرماتے نے اگے نہیں پیچھے رہے اور فرماتے نے جدو محفل چ جاویں تے اس کرسی تے نہ بیٹھے کر جڑے سارے تو نمایاں ہوئے او نہ ہوئے جدے تو گھر جاویں او دا تیرے نالو اور کوئی پیارا آ جائے تے تینوں اٹھا کے انہوں ہی نہ بٹھا دے اگیوں پیچھے نہ جا یہ تو پیارا ہویا تے تینوں پیچھوں آپ ہی اگے بلا لینا یہ تو پیارا ہویا تینوں آپ ہی پیچھے تو اگے بلا لیا جائے گا تو گرامی قدر حضرات انسان وک گیا ہے اللہ فرماتا میں تینوں خرید لیا ہے تے تو وک گیا ہے ہن تیری مرضی نہیں چلنی مرضی مالکاں دی چلنی ہے تے مالکاں دی مرضی کی ہے پڑھا قرآن سبحان اللہ ایک بار یہ نہ اونچا بولو میری روح تازہ ہو جائے میں تو انہوں کو سنا کے جاؤں جن ہاتھ نہیں نہ چکے نال دا بیلی پھڑ کے چوکی جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ اور اونچا بولو سبحان اللہ اللہ نے رضا فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى من عمل صالحا من ذکر او انثى فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً اللہ فرماتا بندیا میں چاہنا تو عمل بھی صالح کر کے آویں ایمان دے بعد عمل بھی صالح کر کے آویں نوجوانوں نیک ہور ہوندا صالح ہور ہوندا ہے نیک ہوندا جڑا آپ ہی نیک ہوے صالح ہوندا ہے جڑا مندر کولوں بھی گزر تے ہندوانوں کلمہ پڑھا کے نال لئی بندے دا ڈرائیور تے نوکر گل تے یہ بھی بندے دی مان نہیں لیندے ہے نا بھائی توجہ ہے سارے بھائی تسی اپنے ڈرائیور نو کہو کہ میں کدھر چلے ہاں تے میرے پیچھوں سبزی لیا دے میں گھر تے او نہ لیا کے دے وے تے آکھے جی میں نہیں لیاونی تے تسا پتہ کی کہنا چل پھر تو اپنے گھر جا تو معذول ہے تو نوکری تو فارغ ڈرائیور بھی تہاڈی گل ماندا ہے تے نوکر بھی تہاڈی گل ماندا ہے ہن کیا اے مننا جڑا ہے اے عطایت ہے نہیں اے عطایت نہیں اے مجبوری ہے کیونکہ نہ تنخواہ لینی میں تے تساں رب دی کیویں مننی ہے جویں ڈرائیور تے نوکر مندا نہیں اے عطایت ہے پر عطایت بالمحبت نہیں اللہ فرماتا بندیا تو میری انج عطایت کر کے کہ تو وکیا ہویا نا تو کل دی تیاری کرنی ہے اللہ فرماتا تو وکیا ہویا ہے اس واسطے بندیا تو انج عطایت کر کے جیدے چو محبت ہوئے ماں دی گل کسے لالچ نہ تے نہیں نہ منی دی ابو دی گل کسے لالچ نہ تے نہیں نہ منی دی محبت جو منی دی ماں نال پیار ہی بڑا کدھر ماں دی نافرمانی نہ ہو جائے ابو نال پیار بڑا ہے ابو دی نافرمانی نہ ہو جائے اللہ فرماتا ہے ماں تے باپ انہیں حقدار نہیں جنہ تیرا رب حقدار کیوں دی منی جاوے اللہ فرماتا ہے میری عطایت بالمحبت کر میرے پیار چ میری عطایت کر میری گل مان اللہ فرماتا پھر انج کر لے جویں میں کہنا ہوں تو کری جا پھر جویں تو کہے گا ہوں میں کری جاواں گا
بس تو میری گل من، عطایت بالمحبت کر، کل دی تیاری کر. او عطایت کی گئے ویکھے نا حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام ایک دن گزر رہے تھے. ایک آجڑی چرواہا درخت نہ ٹیک پیا لگاوے تے او سامنے بکریاں پہ چر دیاں تے اپنی بکریاں وال ویکھے تے نالے پتہ کی آکھ پیا کہے ربا کدے تو ملے نا، تو کدے ملے تے میں تینوں غسل کراواں، تو کدے ربا ملے نا تے میں تیریاں جوہاں کڈا، میں تیریاں زلفاں سنواراں، میں تیرے قدم دباواں، میں تینوں کھانا بنا کے کھلاواں، میں تینوں مٹھے تے ٹھنڈے شربت پلاواں. ربا کدے مینوں مل تے سائی. ہائے ہائے حضرت موسیٰ دے قریب بیٹھ کے دی ساری گل سن کے آپ نے انہوں ڈانٹیا غصے دے نال. فرمایا تو تے کافر ہو گئے. انہیں آکھیا کیوں؟ فرمایا تو رب نو کی سمجھے کہ معاذ اللہ بشر ہے، کو بندہ ہے کہ دیاں زلفاں نے او تھک جاندا، جنوں دبائیے نو بھوک لگ دی کھانا کھلائیے، انہوں غسل دی ضرورت نہیں، او دیاں زلفاں کوئی نہیں، نہ او تھکدا نہ انہوں دبان دی ضرورت ہے. انہیں آکھیا جی میں اپنے پیار نہ رب نہ گلاں پیا کرنا. آپ نے فرمایا نہ تو پیار نہیں کردا، تو تے بے ادبی کر دیتی رب دی، رب تے ہو گیا تیرے نال ناراض. انہیں جدو انہاں سنیا کہ رب ناراض ہو گیا وہ چیخا ماردہ جنگل وقت دوڑ گیا. حضرت موسیٰ کوہ طور تے آئے تے اللہ نہ گلاں کرن لگے نا، اللہ نہ گلاں کرن لگے. اللہ نے فرمایا موسیٰ جے گلاں بعد وچ کراں گے. اللہ نے فرمایا موسیٰ جے میرا یار میرے کولوں دور کرے آیا ہے. عرض کی دی اللہ کیڑا یار؟ فرمایا اجڑی میرا یار سی. عرض کی دی اللہ او تے تیریاں بے ادبیاں تے گستاخیاں پیا کردا سی. اللہ نے فرمایا موسیٰ نا او دے لفظاں والا نہیں سا پیا ویکھدا، میں تے او دے پیار ول پیا ویکھدا. کہ میرے نال پیار کیسا کر دے، پیار کیسا میرے نہ کر دے. رب چاہتا تو میرے پیار وچ میری عطایت کریں. میرا یار میرا رب میرا محبوب کدھرے ناراض نہ ہو جائے، ناراض نہ ہو جائے. اس گل تو ڈر کے اللہ فرماتا والی من خاف مقام ربہ جنتان. فرما جڑا اپنے رب دے سامنے کھلون تو ڈر گیا ان رب دو جنتاں دے. جڑا اس گل تو ڈر گیا کہ میں رب دے سامنے کھلو کے حساب کیویں دینا، ان دو جنتاں. اے تو ان فیکٹری دا مالک بلا لے نا ادھر آنا ذرا حساب دے تے بندہ کم دا کیویں دیواں گا. تے جدو رب نے کہنا ادھر آنا ذرا حساب دے سامنے آ. امام بخاری دے حدیث پاک لکھی نبی پر کریم علیہ السلام نے صحابہ نو فرما پچھلیاں قوماں چ کوئی گناہگار سی. وہ جدو مرن لگا تو انہیں اپنی اولاد کٹھیاں کر کے آکھیا جدو میں مر جاواں تے میں دفن نہ کرے. انہیں آکھیا جی، انہیں آکھیا میں ساڑ کے تے سوا بنا دینا، خاک بنا کے نا ادھی خاک ہوا چڑا دیو تے ادھی سمندر چ بہا دیو. ادھی اولاد نے دے مرن تو بعد انہیں جلا کے ادھی خاک نو ادھا سمندر چ بہایا تے ادھا ہوا چڑایا. اللہ کریم نے ہوا نو حکم دیتا دی خاک کٹھی کر، سمندر دے پانی نو حکم دیتا دی خاک کٹھی کر. خاک کٹھی کی تھی. اللہ نے فرمایا قم بے اذنی، اٹھ میرے حکم دے نال. او دوبارہ بندہ بن کے تے سامنے کھلو گیا. اللہ نے فرمایا دس انج کیوں کیتا تے چیخ نکل گئی رو کے کہندا ایسے گلوں تے ڈردا سا کہ جے تو سامنے کھلار کے پوچھ لیا کیوں کیتے تے کی جواب دے. ایسے گلوں تے ڈر کے کیتا تے اوہی ہو گیا کہ تو سامنے کھلار کے پہ پوچھنا دس کیوں کیتا. اللہ فرمایا ڈر گیا، کہنے لگا ایسے گلوں تے ڈردا سا. تے اللہ فرمایا تو نہیں سنیا جڑا میرے سامنے کھلون تو ڈر جائے میں انہوں دو جنتاں دے. تو ڈر گیا جا جنت دیتی، جا تین دو جنتاں دا کی دیاں جڑا اس حساب والے دن تو ڈر جائے جدے رب بارے فرماندہ بل تنظر نفس ما قدمت لغد. اس دن حساب لیا جانا، سامنے کھلار کے پوچھا جانا دس کی کر کے آیا. تو میری ملت نوجوانوں اس کل دی اپنے دل وچ فکر رکھو. اس کل دی اپنے دل دے اندر روزانہ خیال کریا کرو کہ میں اپنے کل واسطے کی کر کے لے کے جا رہا ہوں. گرامی قدر حضرات، قرآن مجید فرقان حمید دے اندر بار بار اللہ نے سانو اس کل دا ذکر فرمایا. بار بار رب تعالیٰ نے فرمایا. میں کئی بزرگاں دے بارے پڑھیا کہ وہ رات نو اتنا روندے سن کہ پرنالے دے وچوں انہاں دے آنسواں دا پانی زمین تے ڈگدا سی. وہ کیوں روندے سن؟ دنیا واسطے نہیں نا. انہوں نے اس گل دی فکر سی کہ قیامت نو رب دے سامنے کھڑیا ہونے تے کی بنے گا. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرماندے نے
میں ایک بابے نو ملن واسطے گیا تے او بابا یاد الہی چ اتنا غرق سی کہ مینوں اودے نال اتنا پیار ہو گیا کہ 6 مہینے میں اپنے گھر واپس ہی نہ آ سکیا. میں دل نہ کرے میں اس بابے تو ہٹاں. فرماتے نے 6 مہینے میں اودے کول رہیا, ایک مرتبہ بھی میں اودے لبا چ دنیا دا ذکر نہیں سنیا. جدوں نے گل کیتی آخرت دی کیتی. جدوں میں ویکھیا او بابے نو میں روندا تے آہوزاری کردا ویکھیا تے بابا فرید الدین گنجی شکر فرماتے نے میں دے قریب بیٹھ گیا تے میں نے پوچھا بابا جی ہر ویلے روندے کیوں ہو؟ ہر ویلے کیوں روندے ہو؟ توجہ کریو, کیوں روندے ہو ہر ویلے؟ تے بابا جی نے فرمایا میرے لباں چوں ایک دن دنیا دی گل نکل گئی سی. میں ہر ویلے رونا کہ جے قیامت نو پوچھ لیا گیا کہ او گل دنیا دی کیوں کیتی تے کی جواب دیواں گا؟ کی جواب دوں گا؟ ایک باری دنیا دی گل کی تھی بس. میں ایک بزرگاں دے بارے پڑھیا کہ او ہر ویلے روندے سن. پوچھا حضور روندے کیوں؟ وہ فرمایا ایک دن میرے ہاتھاں نو کیوں لگا, گھی لگا, چکنائی لگی ہاتھ نو تے رستے جاندے جاندے ایک دیوار نال اس طرح کر کے ہاتھ صاف کیتا سی. 30 سال ہو گئے نے اس گناہ دی معافی پہ مانگنا. 30 سال گزر گئے اس گناہ دی معافی مانگنا کہ کسی دی دیوار نال چکنائی والا ہاتھ صاف کیتا سی. قیامت نو حساب کیویں دیواں گا؟ ایتھے لکھاں کروڑاں ارباں خرباں کھا گئے, فکر ہی نہیں کہ حساب دینا, فکر ہی نہیں کہ حساب دینا ہے. حضرت مالک بن دینار دے متعلق میں آگے بھی واقعہ سنانا کہ آپ فرماتے ہیں عید دا دن تے میں گلی چ گزریا تے بچے اخروٹ پہ کھیڑ دینے. اخروٹ اجی میں ہون بچے بنٹے کھیل دینے, او تو بنٹے نہیں سن ہوندے تے بچے اخروٹ کھیل دے سن. آپ گزر گئے تے دیکھیا کہ چھوٹا جو بچہ او 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 سامنے بیٹھ کے دیوار نہ ٹیک لگا کے زاروں کی تار پہ روے. آپ کو دے قریب جا کے فرمان لگے بیٹا تو رو نہ, تیرے کو اخروٹ نہیں, اٹھ عید دا دن ہے, تینوں میں اخروٹ لے کے دینا. عید والے دن نہیں روئی دا پتر, میں تینوں اخروٹ لے دے. وہاں تے بچہ بے کے کہنے لگا بابا جی اسی کو دنیا تے کھیڑن آیا, افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا راجعون. کہنے لگا اسی کو دنیا تے کھیڑن آیا, عبث آیا. آپ نے وکھیا چھوٹا جا بچہ گل بڑی بڑی کر گیا. آپ اس بچے دے قریب بیٹھ گئے, فرمایا بیٹا رونا کیوں ہے؟ ہن میں تینوں انہاں دی گل سناواں جنہاں نوں کل دی فکر ہے. اس کل دی بچے دے قریب بیٹھ کے فرمایا کیوں رونا ہے؟ بچہ کہنے لگا بابا جی میں قرآن دی ایک آیت ہے جو صبح قاری صاحب کو پڑھ کے آیا, اس آیت نے پریشان کیتا ہے. آپ نے فرمایا پترو کیڑی آیت ہے جنہیں چھوٹے جو بچے نو پریشان کر دیتا ہے, نہ رو رہے ہیں. اس بچے نے قرآن دی آیت پڑھی. آکھو سبحان اللہ تے میں بھی پڑھا. اے گوڑے چھڑو نہ تے ہاتھ چکو اپنا بھی تے نال دے دا بھی تے اچھا جا بولو سبحان اللہ. میں نو پتہ لگے میں جوندے جاگ دے نال گل کی ہے تے میری گل کوئی نال لے کے بھی گیا ہے. اچھا بولو سبحان اللہ. بچہ بول کے کہنے لگا بابا جی قاری صاحب نے قرآن دی آیت پڑھائی. اللہ نے فرمایا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. پروردگار نے فرمایا ڈرو اس اگ کو نو جیدہ بالن انسان دے پتھرے ہونے گئے. نوجوانوں بچہ رو چیخا مار کے رو پہ آؤ. آپ نے فرمایا بچیا ادھے جو رونا کیوں ہے؟ کہنے لگا بابا جی میں رونا ہوں کدھر میں قیامت نو دوزخ دا بالن نہ بن جاؤں. فرمایا تو تے نکا جیا بچہ ہے, تو کیڑا کوئی گناہ کیتا ہے بیٹا, تو دوزخ چکی میں جانا ہے رونا. بچہ رو کے کہنے لگا بابا جی میں نے جھوٹیاں تسلیاں نہ دیو. بابا جی ہوتے چھوٹے بڑے نہیں ویکھے جانے. حضرت مالک بن دینار بچے دے قریب بیٹھ گئے. فرمایا بیٹا تو تے چھوٹا ہے رونا کیوں ہے؟ کہنے لگا بابا جی جدو میں سویرے مدرسے جانا ہو میں بیخنا میری امی میں ناشتہ بنا کے دیں دی ہے. میری امی بڑیاں بڑیاں لکڑیاں چلے چ لگا دی ہے, انہوں نے اگ لگا دی, انہوں نے اگ نہیں لگا دی. پھر میری اماں چھوٹیاں چھوٹیاں ٹہنیاں ڈھونڈ کے لے آن دی ہیں, انہوں چھوٹیاں چھوٹیاں ٹہنیاں نو پہلے اگ لگا دی ہے, انہوں دے نالوں پھر بڑیاں لکڑیاں نو اگ لگ جان دی ہے. کہنے لگا بابا جی میں سوچ
سوچنا جدو قیامت دا دیاڑا آوے گا اللہ نے دوزخ دے اندر فرعون ورگے بڑے بڑے کافرانوں سٹنا ہے انہیں نمرود ورگے کافرانوں سٹنا ہے انہیں شداؤ تے ہماؤن ورگے کافرانوں سٹنا ہے انہیں ابو جہل ورگے تے ابو لہب ورگے بڑے کافرانوں سٹنا ہے میں رونا جویں ماں بڑیاں لکڑیاں نو اگناؤں لگے پہلے چھوٹیاں نو لگا کے بڑیاں نو لگا دی ہے نہ سوچنا جے نہ بڑے کافرانوں اگناؤں لگی اللہ پہلے میرے جے نکے نکے نو اگ لاگے اونا دے نال کھدرے بڑیاں نو نہ ساؤڑ دے میں بابا جی میں رونا قیامت نو کی بنے گا کل کی بنے گا حضرت مالک بن دینار دی چیخ نکل گئی بچہ دوڑ دا روندہ چلا گیا فرما دینے کتھوں ایٹے درد لیونی کوئی درد والے یارا دس دکان اساں دیتا آئیں تے پنی دلال ہمارا حضرت مالک بن دینار بچیاں دے قریب آئے فرمان لگے او بچیو او بچہ کون ہے نوجوانوں تڑپ جاؤ گے بچے کہنے لگے بابا جی تو آنو نہیں پتا اے بچہ امام حسین دی اولاد ہے اے بچہ سید دادا ہے اے حضرت امام حسین دی نسل جو ہے حضرت مالک بن دینار دی چیخ نکل گئی رو کے فرمان لگے نہ پہلے پیا سوچ دا سا کسے چنگے درخت پھل پیا لگ دا